السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام اس سفر کے ساتھیوں کو خوش آمدید، آپ کو ویلکم۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی یہ جو سفر ہم نے عربی گرامر سیکھنے کا شروع کیا اور جس سفر سے ہم گزر رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً ہم نے 65 سے 70% عربک گرامر کا سفر مکمل کر لیا ہے۔ اس میں ہم نے الجملۃ الاسمیہ کو مکمل دیکھا، پھر الجملۃ الفعلیہ شروع کیا، اس میں فعل ماضی کو دیکھا، اس کے فاعل کو دیکھا، اس کے مفعول کو دیکھا، متعلق بالفعل آیا بیچ میں۔ اب صرف گردانیں بدلیں گی، ماضی کی جگہ مضارع آ جائے گا، باقی قواعد ویسے کے ویسے رہیں گے۔ پھر ہم جب فعل الامر کریں گے تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا، صرف فعل بدلے گا، صیغہ بدلے گا، باقی قواعد ویسے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم نے کافی حصہ مکمل کر لیا ہے، اور آگے پھر جب یہ ہمارا جملہ فعلیہ مکمل یعنی الفعل المضارع کریں گے، فعل الامر کریں گے، تو یوں سمجھیے ہمارا جو بیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پھر ٹیکنیکل چینجز کی طرف ہم جائیں گے، کچھ تبدیلیوں کی ہیں، کچھ افعال کے شکلیں بدلیں گی، کچھ اور چیزیں انشاءاللہ، لیکن ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ پھر تھرڈ سٹیپ ہو جاتا ہے جو اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا ہوں کہ یا اللہ میرے سکھانے میں برکت عطا فرما اور میرے ان ساتھیوں کے سیکھنے میں برکت عطا فرما کہ ان کے لیے یہ سیکھنا، یہ سمجھنا آسان ہو۔ اب میری درخواست اور میری گزارش سن لیجئے۔ اٹس اے ریکویسٹ، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ، اٹس اے ٹیچرز ریکویسٹ، اٹس اے بردرز ریکویسٹ۔ ایک بھائی کی، ایک استاد کی آپ کو گزارش ہے کہ جب میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس پیج کو یہاں رکھیے اور یہ مادے ہیں، ان مادوں کے اوپر اس گردان کو بنائیے اور بولیے اور پروناؤنس کیجئے، چاہے آپ کو 5 منٹ ویڈیو پاز کرنی پڑے، 10 منٹ پاز کرنی پڑے، کیجئے گا۔ یقین کیجئے یہ میں بات آپ کو بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ گزارش میں آپ کو بلا وجہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی سنگینی کو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کر لیجئے کہ آپ کے لیے فعل مضارع گردان سیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو جیسا کہ فعل ماضی کی میں نے آپ کو گردان بنا کر دکھائی تھی، آج بھی رٹافیکیشن نہیں، میں آپ کو فعل مضارع کی گردان کنسٹرکٹ کر کے دکھاؤں گا، تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں ان سٹیپس کو، ان چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ یہ بہت آسان ہوگا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ فعل مضارع کی جو گردان ہے اس کے بھی وہی 14 صیغے ہیں جیسے فعل ماضی کے تھے، اس کے صیغے بھی اسی ترتیب پر آتے ہیں جو ترتیب میں نے آپ کے ذہن میں بٹھائی تھی، کہ وہی جو ضمائر کی ترتیب ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انت انتما انتم، انتی انتم انتن، انا نحن، وہ جو وہ دو، وہ سب، وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ سب مؤنث، تم مذکر، تم دو مذکر، تم سب مذکر، تم مؤنث، تم دو مؤنث، تم سب مؤنث، میں اور ہم، اسی ترتیب پر یہ صیغے بیٹھیں گے آ کر۔ اس میں بھی 3 ہی مادے ہیں، جو مادوں کے حروف ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ الافعال 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ماضٍ، مضارع، امر۔ ماضی جو گزشتہ کی بات ہوتی ہے، مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسپیسیفک کرنے کے لیے کچھ حروف اسپیشل ایڈجسٹ ہوتے ہیں جو مستقبل یا حال کو ریفر کرتے ہیں، ادروائز کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے، اور عربی زبان میں کانٹیکسٹ نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بالکل آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے یہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے یا ابھی کی ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی خاص کرنے کے لیے مستقبل کے لیے کچھ خاص حروف آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج ہی کے لیکچر میں مکمل کر لیں گے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ حکم ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ ماضی اور امر کا کوئی اعراب نہیں ہے، یعنی ماضی اور امر کا کلمہ کے طور پر کوئی اعراب، رفع، نصب، جر وغیرہ نہیں ہے، لیکن الفعل المضارع یہ معرب ہے، اس کا اعراب ہوتا ہے، یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، یہ منصوب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مجرور نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں جو اعرابی طور پہ تیسری حالت ہے وہ جر کی بجائے جزم ہے۔ اس کا مطلب یہ جو جزم ہے اور یہ مجزوم ہونا ہے، یہ خاص فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فعل مضارع کے ساتھ۔ فعل مضارع کی ساری گردان معرب نہیں ہے، بیچ میں 2 صیغے ہیں جو مبنی ہیں،
یعنی جب وہ آئیں گے تو کہا جائے گا رفع کی جگہ پر، نصب کی جگہ پر اور جزم کی جگہ پر۔ وہ دو خاص صیغے ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ باقی پوری گردان 12 کے 12 صیغے معرب ہیں، ان کا اعراب بدلتا ہے، اعراب ہوتا ہے۔ اور اعراب معرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلمہ کی آخری جو حرف ہے اس کی شکل کا بدل جانا، تو فعل مضارع میں موجود ہے۔ فعل مضارع کی آخری شکل بدلتی ہے، اسی لیے یہ معرب ہے۔ امر اور ماضی مبنی ہیں اور ان کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ جو دو صیغے مضارع میں ہیں مبنی، وہ جیسے ہمارے ضمائر مبنی ہیں، اشارہ مبنی ہیں، وہ اسی طرح ہیں، یعنی ان کو اعراب کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، ان کا اعراب ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جگہ پر اور یہ معرب ہیں؟ کیونکہ فعل کے اندر جو اعراب بدلنے والے انسٹرومنٹس ہیں وہ صرف مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، وہ ماضی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، فعل امر کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ماضی اور امر کا اعراب سے کوئی لنک نہیں بنتا، کیونکہ ان کے ساتھ ایسی چیزیں آتی ہی نہیں ہیں۔ سو فعل مضارع کا اعراب اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ ایسی چیزیں آتی ہیں، جیسے اسم کے ساتھ حرف جر آتے ہیں تو اس کا اعراب بدلتا ہے، جبکہ امر اور ماضی کے ساتھ بھی حرف جر نہیں آتے تو ان کا پھر اعراب بھی نہیں بدلتا، نہ ہی ان کا اعراب ہے، نہ ان کا اعراب رکھا گیا ہے۔ لیکن مضارع کے ساتھ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو ان کے اعراب کو بدلتے ہیں، اور وہ خاص ہیں، وہ صرف فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے عن قریب انشاءاللہ باذن اللہ۔ سو الفعل المضارع کا جو اعرابی حالتیں ہیں وہ 3 ہیں، مرفوع، منصوب اور مجزوم، یعنی رفع، نصب اور جزم، 3 اعرابی حالتیں ہیں۔ اس کے بھی ماضی کی طرح 3 ہی اوزان ہوتے ہیں، جیسے ماضی میں تھا فعل، فاعل اور فعول۔ اس میں کچھ اور ہے، آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہم آج کی پہلی گردان پہلا وزن سیکھ لیں تو اگلے جو دونوں وزن ہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف اس میں وہی عین کلمہ کی حرکت بدلنی ہے، جیسے ماضی میں تھی فعل، فاعل، فعول۔ غور کیجئے، عین کلمہ کی حرکت بدل رہی ہے، فا اور لام کی حرکت ویسے ہی ہے۔ اسی طرح مضارع میں بھی صرف عین کلمہ کی حرکت ہی بدلے گی، اور ابھی ہم اس کو 1 بائی 1 کنسٹرکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم 3 مادے کی جگہ فا عین لام کو پوری گردان میں رکھ دیتے ہیں، یعنی پوری کی پورے 14 صیغہ میں میں نے فا عین لام کلمہ حروف کو رکھ دیا، یعنی 14 کے 14 صیغوں میں فا عین لام کو ڈال دیا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے جو فا کلمہ ہے ساری گردان میں اس کو ساکن رکھنا ہے۔ سو فعل مضارع کی ساری گردانوں میں فا کلمہ ساکن، ساری گردان میں فا کلمہ ساکن، اور ساری گردان میں عین کلمہ متحرک اور اس پر فی الحال زبر فتحہ۔ صاف ذرا وزن بدلے گا تو یہ فتحہ بھی بدل جائے گا جیسے ماضی میں ہے۔ سو فا تینوں وزنوں میں ساکن رہے گا، عین کی حرکت 3 وزن ہیں تو تینوں میں، یعنی ایک میں ابھی فتحہ آ رہا ہے، پھر دمہ آئے گا، پھر کسرہ آ جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ اور جو لام کلمہ کی حرکت ہے، جو لام کلمہ ہے، اس کی حرکت ڈیپینڈ کرتی ہے، کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جیسا کہ فعل ماضی میں جب ہم نے فاعل ساتھ جوڑے تھے، جیسے فعلو، اصل میں تو فعلا تھا، سو جب واو ضمیر آئی ساتھ تو واو ضمیر کی وجہ سے لام کی حرکت بدلنی پڑی، تو وہی لام کلمہ کی حرکت ہم ڈیسائیڈ کریں گے کب؟ جب ہم اس کے ساتھ فاعل کو جوڑیں گے، اور کچھ چیزیں ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کو ڈیٹیل میں۔ سو پہلا سٹیپ، ہم نے تمام جو تینوں مادے ہیں ان کو تمام جگہوں پر رکھ دیا، 14 کے 14 صیغوں کی جگہوں پر۔ فا کلمہ کو ساکن، عین کلمہ کو فی الحال فتحہ دیا، اور لام کلمہ کو فی الحال خاموش رکھا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ میں اس کے اوپر حرکات لگیں گے۔ اب ایک اور چیز آئے گی، فعل مضارع کی علامت، علامات فعل المضارع۔ فعل مضارع کی علامات ہیں خاص، جو اس کے شروع میں آ کر ایڈجسٹ ہوں گی، وہ اسپیشلی فعل مضارع کی ہیں، نہ وہ فعل ماضی کے ساتھ آتی ہیں، نہ وہ فعل امر کے ساتھ آتی ہیں، وہ خاص فعل المضارع کی ہیں۔ یعنی اگر وہ کسی کلمہ کے ساتھ حرکات لگی ہوئی ہیں 3 مادوں سے پہلے تو وہ فعل مضارع ہے، وہ اس کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے۔ علامات المضارع 4 ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، 4 علامات المضارع ہیں۔ پہلی ہے یا، دوسری ہے تا، اور تیسری ہے الف، اور چوتھی ہے نون۔ یہ 4 علامات ہیں، یا، تا، الف، نون۔ یہ 4 کی 4 علامات مضارع کے ان 14 صیغوں میں ایڈجسٹ ہوں گی،
کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلے ہم یا کو لیتے ہیں. ماضی کے غائب کے پہلے تینوں صیغوں کے شروع میں یا لگتا ہے. یفعل یفعل یفعل، یعنی تینوں صیغے جو ماضی کے پہلے ہیں اس میں یا لگ گیا. اب آ گئے دو مؤنث کے صیغے، تین مؤنث کے صیغے. تینوں مؤنث کے صیغوں کے پہلے دو صیغوں میں تا لگے گا. تفعل تفعل، اور جو مؤنث کا چھٹا صیغہ اس میں پھر یا لگے گا. تو یفعل 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 تفعل تفعل اور یفعل، 6 صیغے پورے ہو گئے. اگلے جو 6 صیغے ہیں مخاطب کے، چاہے مذکر کے ہیں چاہے مؤنث کے، 6 کے 6 میں تا لگے گا. سٹوری ختم. تو اب ہم نے 2 علامات مضارع استعمال کر لی. یا غائب کے تینوں مذکر کے صیغوں میں یا لگے گا، پھر 2 مؤنث کے غائب کے ہیں اس میں تا لگے گا، اور 1 مؤنث کا جمع غائب کا اس میں یا لگے گا، اور مخاطب کے 6 صیغوں میں تا لگے گا. باقی رہ گیا الف اور نون. آنا متکلم کی جگہ پر الف لگے گا، آنا کا الف لگا لیں اور نحنو کا نون لگا لیں. نفعل، یعنی آنا کا جو الف ہے وہ علامات مضارع آ گیا، اور نحنو کا جو نون ہے وہ فعل مضارع میں نفعل کی جگہ پر علامت آ گیا. یہ علامات ہیں، یہ حروف ہیں، نہ یہ فاعل ہیں نہ یہ ضمیر ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ حروف ہیں، یہ لیٹرز ہیں. انہیں علامات المضارع کہا جاتا ہے. اور یہ 4 ہیں، یا تا الف نون. اب میں آپ سے اگر سوال کروں کہ پوری گردان میں 14 صیغوں میں الف کتنی جگہ آتا ہے، آپ کا جواب ہوگا 1 جگہ. نون کتنی جگہ آتا ہے، آپ کا جواب ہوگا 1 جگہ. میں آپ سے سوال کروں یا کتنی جگہ ہے، آپ کا جواب ہونا چاہیے 4 جگہ. اور اگر آپ سے سوال کروں تا کتنی جگہ ہے، تو پھر آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ 8 جگہ. 8 جگہ پر تا ہمارے پاس علامات مضارع موجود ہے. اب ہم نے اس سٹیپ تک آ گئے ہم. اب آئیے فاعل پر آتے ہیں. اب اس میں ہم فاعل ڈالتے ہیں. اب فاعل ڈالے گا، ابھی گردان مکمل نہیں ہوئی. فاعل ڈالتے ہیں. یفعل کا فاعل جو پہلا صیغہ ہے اس کا ضمیر مستتر ہے، ہوا، کچھ ضرورت نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی. یفعل کا فاعل کیا ہے؟ ہوا، بس ضمیر مستتر، سیم ماضی کی طرح. اب آتے ہیں مثنیٰ کے صیغے پر. یہاں وہی فاعل الف ضمیر متصل بارز فی محل رفع کی جگہ پر جو الف ضمیر ہم نے فعل ماضی میں پڑھی تھی، ضربا میں جو الف آ رہا تھا، وہی الف ضمیر اب یہاں پر مثنیٰ کے 4 صیغوں میں. لیں جی، 4 ہمارے پاس 5 صیغے ریڈی ہو گئے. پہلا مذکر کا غائب، اس کا فاعل مستتر ہوا. مثنیٰ کے جو 4 صیغے ہیں اس کا فاعل الف. اب آتے ہیں مؤنث مذکر غائب کی طرف، اس کا فاعل وہی واو. اچھا ہاں، ایک اور پوائنٹ. اب چونکہ ہم نے الف لگایا ہے مثنیٰ کی کا فاعل، تو ہم نے لام، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ طے کریں گے کہ اس کی حرکات کیا ہوں گی. اب آپ خود سوچئے میرے جواب دینے سے پہلے، یہ الف فاعل ہم نے لگایا ہے، اس سے پہلے جو لام کلمہ ابھی ہم نے حرکت نہیں لگائی، وہاں حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دیر سوچئے، شاید میرا اور آپ کا جواب میچ کر جائے. سوچیں، غور کریں، تھنک کیا ہوگی. 10 سیکنڈ پورے ہو گئے. الف سے پہلے جو لام کلمہ ہے اس کی جو حرکت آئے گی وہ زبر آئے گی، اور کوئی نہیں آ سکتی. پیش نہیں آ سکتا، زیر بھی نہیں آ سکتا. ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے زبر کے. آپ کی زبان اور کچھ بول ہی نہیں سکتی ہے. تو یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا. سو 4 جو مثنیٰ کے صیغے ہیں اس کا فاعل الف. تو الف فعل مضارع میں 4 صیغوں میں ایڈجسٹ ہو گیا. اب آتے ہیں مذکر کا غائب. جمع مذکر کے لیے فاعل کون سا ہے فعل کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے، سوچئے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن آپ بھی سوچئے کیا ہے. واو الجمع. واو لگا دیں. واو لگ گیا. اب جب واو صاحب تشریف لائے ہیں تو واو کی وجہ سے جو اس سے پچھلا کلمہ ہے، جو پچھلا حرف ہے، اس پر کیا حرکت ہونی چاہیے؟ سوچئے، خود جواب دیجئے، شاید میرا آپ کا جواب میچ کر جائے. کیا مناسب ہے؟ ضمہ، پیش. آپ کا جواب درست ہوا. تو پیش لگائیں گے، واو کی وجہ سے پیش آ گئی. اب ہم چلتے ہیں مؤنث غائب. سیم ماضی کی طرح اس کا فاعل بھی ہیا مستتر. اچھا چلیں، اس سے پہلے چونکہ میں نے سیٹنگ کچھ اور کی ہوئی تھی، یہ جو باقی صیغے ہیں
یفعل تفعل تفعل یعنی جمع غائب کا صیغہ، مؤنث کا صیغہ، اس کا فاعل کیا ہوا؟ ہیا. تو یہ ہمارا یعنی یہاں پر ہوا مستتر اور تفعل پر ہیا مستتر. تو یہ دو صیغے ہو گئے جس کا فاعل کیا ہے؟ ہیا مستتر. تو ہمارے ٹوٹل صیغے کتنے ریڈی ہو گئے؟ 5 اپنے فاعل کے ساتھ. اب آتے ہیں جمع مؤنث غائب کی طرف. یہاں کیا ہوگا؟ ماضی میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جمع مؤنث غائب کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ سوچئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نون النسوہ، نون النسوہ لگا دیں. نا، یہ اس کا فاعل لگ گیا جمع مؤنث کا. اب ماضی میں اس نون النسوہ سے پہلے جو کلمہ تھا اس کی حرکت کیا تھی؟ تھوڑی دیر سوچئے. ساکن تھا. یہاں بھی ساکن رہے گا کیونکہ نون زبر سے پہلے یہ اور کچھ قبول نہیں کرتا، تو اس لیے ساکن رہے گا. تو یہاں پر اس کو ہم ساکن رکھیں گے. یفعلنا. ہمارے 6 صیغے ریڈی ہو گئے. یفعل، یفعلا، یفعلو، تفعل، تفعلا، یفعلنا. ابھی ہماری گردان ریڈی نہیں ہوئی، ابھی ایک سٹیپ باقی ہے. ابھی ہم فاعل لگا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اینڈ تک جاتے آپ کو گردان یاد ہو جائے گی. یفعلنا یعنی اگر میں پوچھوں یفعل کا فاعل کیا، آپ کہیں گے ہوا. میں کہوں یفعلا کا فاعل کیا، آپ کہیں گے ہما، الف. میں کہوں آپ سے یفعلو کا فاعل کیا، آپ کہیں گے واو. میں کہوں تفعل کا فاعل کیا، آپ کہیں گے ہیا. میں کہوں تفعلا کا فاعل کیا، آپ کہیں گے الف. میں کہوں یفعلنا کا فاعل کیا ہے، آپ کہیں گے نون، نون النسوہ. اب آتے ہیں جمع مخاطب کے صیغوں کی طرف. تفعل فعل مضارع میں اس کا جو فاعل ہے وہ بھی مستتر ہوتا ہے اور وہ ہے انتا. اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. انتا، تو تفعل کا فاعل انتا. اب آپ کے ذہن میں فوراً سوال آ گیا ہوگا دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ بالکل کریں گے. جملہ خود بتائے گا، کلیئر ہو جائے گا. جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں، بہت سارے فرق نکال لیے ہیں آلریڈی، تو اس کا فرق بھی آپ نکالیں گے. تفعل کا فاعل انتا مستتر. تفعلا آلریڈی ہم الف مثنہ کا لگا چکے ہیں. اب آتے ہیں جمع مذکر حاضر کی طرف. فعل مضارع میں جمع مذکر حاضر کا جو فاعل ہے وہ واو ہے. وہ ہے واو. ماضی کا ڈیفرنٹ ہے. ماضی میں تا فاعل ہے، یہاں اور سلسلہ ہے، تو ڈیفرنٹ ہے. ہمیں یہ ایسے ہی یاد کرنا ہے. سو جمع مذکر کا جو فاعل ہے وہ واو الجماعہ ہے. اب واو الجماعہ لگے گا تو لام پر حرکت کون سی آئے گی؟ یو نو بیٹر دین می ناؤ. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ضمہ، ضمہ لگ جائے گا. اگلے پر چلتے ہیں. مؤنث، کہ مؤنث کا جو مخاطب کا صیغہ ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل انتی نہیں ہے. بہت تیز نہیں جانا، حوصلے کے ساتھ، یہاں ڈیفرنٹ ہے. فعل مضارع میں مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہے حاضر کا اس کا فاعل یا ضمیر ہے. کیا ضمیر ہے؟ یا. یاد رکھ لیجئے گا، ماضی کا ڈیفرنٹ ہے، یہاں ڈیفرنٹ ہے. یا ضمیر ہے. تفعلی مثنہ کا وہی الف، آلریڈی فاعل موجود ہے. اب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یہاں پر بھی مذکر کی طرح، جیسے مذکر میں ہم نے غائب اور حاضر میں واو کو فاعل بنایا ہے، مؤنث میں سیم اسی طرح فعل مضارع میں نون النسوہ فاعل ہوتا ہے. سو نون النسوہ. اور جب نون النسوہ لگا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پچھلے کلمہ حرف کی حرکت کیا ہوگی؟ ساکن. سو سٹوری اینڈ. تفعلنا. اب ہم چلتے ہیں آخری دونوں صیغوں کی طرف. آخری دونوں صیغوں کے فاعل بھی مستتر ہیں. افعلو کا فاعل ہے انا اور نفعلو کا فاعل ہے نحنو، مستتر. سو اگر آپ غور کریں فعل مضارع میں مستتر فاعل ٹوٹل 5 ہو گئے. 1 یفعل، 2 تفعل، 3 تفعل انتا، افعل انا، نفعل نحنو. تو 5 جگہ تو ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہیں. 4 جگہ الف مثنہ کا ہے، 2 جگہ نون مؤنث کا ہے، 2 جگہ واو الجماعہ مذکر کا ہے اور 1 یا مؤنث کے. یہ گردان ابھی اس سٹیج پر پہنچی ہے. اب ہم نیکسٹ سٹیج پر موو کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ترین ہے اس کی. ابھی گردان مکمل نہیں ہوئی. ہیو پیشنس. ہم نے کہا کہ فعل مضارع معرب ہے. ہم نے کیا کہا؟ فعل مضارع معرب ہے. اگر فعل مضارع معرب ہے تو ہمیں اس کا مطلب اس کے مرفوع ہونے کو ظاہر کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع کیسے بنے گا. اب ہم فعل مضارع مرفوع بنانے لگے ہیں. تو توجہ کے ساتھ، ریلیکس ہو کر
فعل مضارع کو مرفوع بنانے کے لیے جو 5 ضمائر کے جو مستتر ہیں 5 صیغے کون کون سے؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، ان 5 کے آخر پہ پیش لگا دیں. یہ آپ کی گردان فائنل ہو گئی. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یعنی فعل مضارع میں ان 5 صیغوں کے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ. اب باقی رہ گئے، اب باقی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ جو مؤنث کے 4 ہیں، مؤنث کا 1 ہے، جمع مذکر کا 1 ہے، اور جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں. ان سب کی جگہ پہ آخر پہ نون لگا دیں. مثنیٰ کے ساتھ نون زیر نی لگا دیں اور باقی سب نون زبر نو، نون زبر نا. آپ کی گردان مکمل. اور جو مؤنث کے 2 صیغے ہیں یہی وہ مبنی ہیں جن کا میں آپ کو کہہ رہا تھا. دیکھیں اب آپ نے غور کیا، آپ ان دونوں کے ساتھ مضارع کی علامت نہیں لگا سکے کیونکہ ان کے آخر پہ آلریڈی نون نسوہ آ رہا ہے. تو ان دونوں کو ہم مضارع کی علامت یعنی مرفوع کی علامت نہیں دے پائے، مرفوع کی علامت نہیں دے پائے، جبکہ باقیوں کو ہم مرفوع کی علامت دے پائے ہیں. یہ آپ کی گردان ہوئی ہے ریڈی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ مشکل لگی ہوگی، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کو بنا کر دکھاؤں تاکہ کچھ آپ کو سمجھ آئے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ بیہائنڈ اٹ. سو گردان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. آپ کی مضارع کی گردان پوری ہوئی. اس کو 1-2 بار ریپیٹ کیجئے گا، منہ سے بولیے گا تو الحمدللہ. اب آپ کو میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ ضمہ کی علامت کیوں ہے، آپ کہیں گے یہ مرفوع ہونے کی علامت ہے. میں کہوں مثنیٰ کے نون زیر نی آ رہا ہے سب کے آخر میں، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مثنیٰ کی علامت ہے. میں کہوں گا الف کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ فاعل ہے اس کا. میں کہوں گا یہ فا عین لام کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ فعل کا مادہ ہے. میں کہوں اگر یہ یا اور تا کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ علامات مضارع ہیں. پوری گردان کی آپ کے پاس تمام انفارمیشن آ چکی ہے. پوری عربی گرامر میں گردان مضارع کی یہ جو آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے، اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں ہے. یہی آپ کو چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب تک یہی کچھ ملے گا. اب ہم آتے ہیں اس میں مستتر ضمیر میں آپ کے سامنے دوبارہ لکھ دیتا ہوں. ہوا جو یفعل کی جگہ پر ہے، ہیا، انتا، انا اور نحنو، یہ 5 ضمائر ضمیر مستتر ہیں فعل مضارع میں. اور اس میں ایک ضمیر متصل بارز کا اضافہ ہوا ہے جو ماضی میں استعمال نہیں ہوئی، وہ ہے یا مؤنث کی. بس یہ آپ کی گردان ہے. اب آپ کا صرف وزن بدلے گا. وزن کیا بدلے گا؟ آپ کا وزن نہیں، سوری، گردان کا وزن بدلے گا. اللہ کرے آپ کا وزن نہ بدلے، اور جن کا وزن بدلا ہوا ہے بڑا کم ہو جائے، اور مزید جن کے وزن جو ہیں وہ برقرار رہیں. آپ کا وزن نہیں بدلے گا، اللہ کرے نہ بدلے. آپ صحت مند، صحت و سلامت اور سلامتی کے ساتھ رہیں. فعل مضارع کا وزن بدلے گا. فی البدی میرے منہ سے نکل گیا، کسی کا وزن بدلنا میرا مقصد نہیں ہے. سو گردان میں عین کلمہ کی حرکت بدلے گی. تو وہ کیا ہے؟ سمپل. عین کلمہ کو فی الحال کسرہ دے دیں. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. ایک بات میں بتانا بھول گیا پچھلی گردان میں کہ جب یہ یا فاعل لگا مؤنث کے صیغے میں تو یہ جو اس سے پہلے لام کلمہ ہے اس کی حرکت کیا ہوگی؟ اب آپ کو خوب معلوم ہے، یا اپنے سے پہلے یہاں پر کسرہ ہی لے گا اور نہیں لے گا. یا کو کسرہ سے ریلیشن ہے، سو کسرہ اور یا کا تعلق ہے، تو یا اس کے لیے مناسب ہے، انہوں نے یا لگا دی. بولنے میں آسانی ہے، یعنی زبر بھی آ سکتا ہے، لام پر زبر بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ بولنے میں آسانی نہیں ہے، فلوئنسی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کسرہ کو منتخب کیا ہے. اب مزید وزن کو ہم چینج کرتے ہیں. تو پہلا وزن ہمارا تھا یفعلو، دوسرا یفعلو، تیسرا ہے یفعلو. عین پر ضمہ لگا دیں. اب آپ کی پوری گردان عین پر ضمہ کے ساتھ ریڈی ہو گئی. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، یفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. الحمدللہ یہ آپ کی گردان ریڈی ہو گئی. دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ شروع میں موجود حروف یہ علامات المضارع ہیں، پھر 3 حروف جو ہیں وہ مادے کے ہیں، پھر اس کے ساتھ جن کے ساتھ مزید 3 مادے کے بعد کچھ نہیں ہے ان تمام کے فاعل مستتر ہیں، اور وہ 5 صیغے ہیں جن میں لام کلمہ کے بعد مزید کچھ نہیں ہے، ان کے 5 کے ضمیر مستتر ہیں.
اور جن کے آگے ایکسٹرا ہیں تو وہ تمام کیا ہیں؟ وہی اصل میں فاعل ہیں، اور آخر میں جو نون لگے ہوئے ہیں یہ مرفوع ہونے کی علامتیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ گردان کے صیغے لاتا ہوں، دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب ہم ڈیفرنٹ مادہ ایک آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ نون صاد را مادہ ہے، اس کو ہم وزن پر ڈالیں گے یفعلو وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصرو تم مدد کرتے ہو یا کرو گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے۔ اب یہ جو 5 کے 5 صیغے ہیں یہ مرفوع ہیں، اور ان کے رفع ہونے کی علامت ضمہ ہے، اور ان کا فاعل پانچوں کا پانچوں مستتر ہے، ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو۔ سو فعل مضارع میں کتنی جگہ ضمیر مستتر ہوتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ پلیز دیجئے، پلیز 5 جگہ پر، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اب ہم نیکسٹ آتے ہیں جن کے آخر میں نون مرفوع کی علامت ہے، وہ کون سے ہیں؟ ینصرانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرانی تم دونوں مدد، وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی، تنصرانی تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرینا تم مدد کرتی ہو یا کرو گی، تنصرانی تم دونوں مدد کرتی ہو یا کرو گی۔ یہ جو آپ کے سامنے 7 صیغے لکھے ہوئے ہیں، ان 7 کے 7 صیغوں کی علامت مرفوع کیا ہے؟ رفع ہونے کی علامت کیا ہے؟ نون۔ عربی لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے ثبوت النونی، یعنی نون کا ثابت رہنا، نون کا موجود رہنا، نون کا نظر آنا، یہ فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اب باقی رہ گئے 2 صیغے مؤنث کے، وہ 2 کے 2 مبنی ہیں، ینصرنا، تنصرنا وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی، تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی۔ تو یہ تو فعل مضارع مرفوع کی گردان آپ کے سامنے ہے۔ رفع ہونے کی علامت ہے، اس میں ٹوٹل کتنی ہے؟ 2 ہیں۔ ایک 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ ہے، اور اس کے علاوہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون ہے، 2 مبنی ہیں۔ 7 اور 2 9، 9 اور 5 14 صیغے آپ کے پورے ہو گئے۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، یہ مادے ہیں، یہاں پر پیج کو ہولڈ کیجئے گا، پاز کیجئے گا۔ سین میم عین کی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، باقی وزن ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ضربا کو یضربو یعنی یفعلو کے وزن پر بنانا ہے، ناظرا کو یہ نون زارا کو ینظرو یعنی یفعلو کے وزن پر بنانا ہے، شین را با کو یعنی یفعلو یشربو کے وزن پر بنانا ہے، حمزہ کاف لام کو یعنی کس وزن پر بنانا ہے؟ یفعلو کے وزن پر بنانا ہے، فا ہا میم یہ یفعلو کے وزن پر بنانا ہے۔ صرف ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک چیز آتی ہے یہاں پر، آپ کو بتاتا چلوں، حمزہ کاف لام جب مادے میں پہلا حرف حمزہ ہو تو یہاں پر آ کے ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ مثلا حمزہ یہ بنتا ہے اس طرح سے، کولو، اصل میں یہ بنتا ہے اس طرح سے، کولو، لیکن عرب نے کیا کیا، چونکہ یہ حمزہ ہے وہ اس کے ساتھ اس کو مرج کر کے بنتے ہیں کولو، تو یہ کولو نہیں پڑھتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کولو، بس وہ حمزہ کو الف کے مطابق لکھ لیتے ہیں۔ سو اس طرح سے یہ اس میں سے چھوٹا سا چینج ہے، ادروائز آپ نے پوری گردان ریپیٹ کرنی ہے۔ اب میں سین میم عین سے آپ کے سامنے گردان پڑھتا ہوں۔ یسمعو یسمعانی یسمعونا، تسمعو تسمعانی یسمعنا، تسمعو تسمعانی تسمعونا، تسمعینا تسمعانی تسمعنا، اسمعو نسمعو۔ اسی طرح آپ نے ضاد را با کو، نون زا را کو، شین را با کو، حمزہ کاف لام کو، فا ہا میم کو ان کے وزن کے اکارڈنگ جو اس میں لکھا ہوا ہے، جیسے یضربو ہے، آپ نے ینصرو پہ نہیں کرنی، آپ نے اس پر کرنی ہے جو وزن لکھا ہوا ہے۔ سلو کیجئے گا، انشاءاللہ یہ آسان ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی میرے ساتھ جو زوم پر جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو میں انشاءاللہ اس کو تمام کر ہی لوں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں، فعل مضارع منصوب کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جیسا کہ ہم نے اسم کو منصوب کیا تھا حامدن حامدن، فعل مضارع کیسے منصوب ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس صیغے تو وہی ہیں 14، ابھی آپ کے سامنے ان کو منصوب کر کے دکھاتے ہیں۔ اس میں جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر پر ضمہ ہے، جن کے آخر پر ضمہ ہے، ان کو فتح سے بدل دیں، آپ کا فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ ینصرا، تنصرا، تنصرا، انصرا، ننصرا، سٹوری اینڈ، یہ آپ کا فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ اب آتے ہیں باقی 7 صیغے
جن میں آپ کے مضارع کی علامت مرفوع کی علامت کیا ہے؟ نون. ان نون کو سب کے سب کو ڈراپ کر دیں. ینصرا تنصرا 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 ینصرو تنصرو تنصری. ینصرو اور تنصرو کے آخر میں اس الف کو لایا جاتا ہے. اس الف الفارقہ کہلاتا ہے، فرق کرنے والا. یہ علامت نہیں، ایک حرف ہے فرق کرنے کے لیے. آپ کا فعل مضارع منصوب ہو گیا، دو جو مبنی ہیں وہ نصب کی جگہ پر کہلائیں گے. اس طرح فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. تو اب اس منصوب ہونے کی علامت کیا ہوئی؟ 5 صیغوں میں فتح علامت ہوئی، 7 صیغوں میں نون کا گرایا جانا فعل مضارع کے منصوب ہونے کی علامت ہے. عربک ٹرمنالوجیوں سے حذف النون کہا جاتا ہے کہ نون کا حذف کیا جانا منصوب ہونے کی علامت ہے. آپ کے سامنے کچھ مادے دیے ہیں، ان کو آپ نے نصب پڑھنا ہے. نصب پڑھنا ہے، جیسے حمزہ خا ذال ہے. اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ وزن دیا ہے یأخذ، یعنی یأخذو، آپ کیا نصب کے حساب سے پڑھیے. یأخذا یأخذا یأخذو، تأخذا تأخذا یأخذنا، تأخذا تأخذا تأخذو، تأخذی تأخذا تأخذنا، آخذا نأخذا. اب یہاں پہ بھی حمزہ، چونکہ حمزہ آ جائیں تو پھر الف میں بدل دیتے ہیں، تو آخذا اور نأخذا. اسی طرح آپ نے سین حمزہ لام قاف را سے آپ نے ایگزامپل کرنی ہے. یسأل یقرأ یقرأ یقدر یکرم یسجد. نصب کیا آپ نے گردان اس طرح سے پڑھنی ہے. پیج روکیے گا، اس میری ریکویسٹ ہے، ہمت کیجئے گا، پریشان نہیں ہونا، آسان رہے گا. سب سے بڑی چیز آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے لرن کیا ہے. میرا مقصد یا ہمارا مقصد رٹا لگوانا نہیں ہے کہ میں آپ کو آؤں اور آپ کو کہوں بس اس طرح پڑھیں، آپ بس اس طرح بولیں. آپ نو، ہو جاتا ہے لیکن پختہ نہیں ہوتا. ہاں، رٹے والوں کو بڑی چیزیں پختہ ہوتی بھی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو جواب نہیں ہوگا کہ یہ نون کیوں ہے، تو یہ نون آپ نے کیوں گرا دیا، یہ زبر کیوں لگی. تو الحمدللہ ہم نے فعل مضارع منصوب کی علامت بھی کی. آئیے مجزوم کو آپ بناتے ہیں. مجزوم کیا ہوتا ہے؟ مجزوم کیا ہے؟ عربی میں آپ جانتے ہیں جزم کیا ہوتا ہے؟ سکون کی علامت. تو جو 5 صیغے ہیں جن پر رفع کی علامت ضمہ تھی، 5 صیغوں میں نصب کی علامت فتحہ تھی، ان سب کو ساکن کر دیں. کیا بنے گا؟ ینصر تنصر تنصر انصر ننصر. ساکن ہو گئی. 5 کے 5 صیغوں کی جہاں پیش تھا وہ سب ساکن ہو گئے. اب آتے ہیں باقی جو 7 صیغے ہیں، ان 7 کے ساتھ میں اس میں بھی نون کا حذف ہونا ہی مجزوم کی علامت ہے. اب آپ کہیں گے ہم کیسے فرق کریں گے کہ منصوب کون سا مجزوم کون سا ہے؟ یقیناً جیسے آپ نے لموسیٰ اور اِنَّ موسیٰ میں فرق کیا ہے. آپ کو پتا ہے اِنَّ موسیٰ، یہاں موسیٰ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے اِنَّ ہے. آپ کو پتا ہے لموسیٰ، یہاں موسیٰ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے لام حرف جر ہے. آپ کو وجوہات معلوم ہیں. تو اسی طرح فعل مضارع میں بھی آپ کو وجوہات معلوم ہوں گی. ان وجوہات کے علم ہونے کے سبب آپ کو پتا ہوگا کہ مضارع منصوب کون سا ہے، مجزوم کون سا ہے، جو ہم آگے 2-4 لیکچرز کے بعد پڑھنے والے ہیں 1 by 1 انشاءاللہ. اور 2 مؤنث کے صیغے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مبنی ہیں. استاد صاحب کہا کرتے تھے اپنے لیکچرز میں کہ جیسے عورتیں اپنی بات کی پکی ہوتی ہیں نا، اسی طرح گردان میں یہ 2 صیغے بھی پکے ہیں. یعنی جہاں عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں نا، اب آپ ان کو ہلا نہیں سکتے ان کے موقف سے. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ یہ مؤنث کے دونوں صیغے چونکہ اکٹھی ہو گئی یہاں پر، تو اب ان کو اپنی جگہ سے ہلانا غیر ممکن ہے. یہ مبنی ہے، ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بدلتے، ہم نہیں بدلیں گے. سب کچھ بدل جائے، یہ پوری گردان بدل جائے، ہم نہیں بدلیں گے. اسی طرح یہ بھی نہیں بدلیں گے. آپ کو کچھ مادے دیے ہیں، ان مادوں کی مشق آپ رفع پر بھی کریں، نصب پر بھی کریں، مجزوم پر بھی کریں. یقیناً اگر آپ یہ جو مادے میں نے آپ کو 3 پیجز پر دیے ہیں، اگر آپ ان 3 پیجر پر دیے گئے تقریباً 6 مادے ہیں، 6 تھی 18، یعنی 18 مادے اگر آپ رفع نصب اور جزم کی فعل مضارع کی علامت کے حساب، فعل مضارع کے حساب سے گردان کو پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو گردان خود ہی یاد ہو جائے گی، آپ کو میننگ بھی یاد ہو جائیں گے.
تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثلا شین کاف را ہے, یشکرو وزن ہے, یفعلو وزن ہے. ہم بناتے ہیں یشکر یشکرا یشکرو, تشکر تشکرا یشکرنا, تشکر تشکرا تشکرو, تشکری تشکرا تشکرنا, اشکر نشکر. آخری ہماری گردان کا یہ پورا ٹاپک مکمل ہوا الحمدللہ. اب آپ کو میں کچھ اہم حروف بتاتا ہوں. دیکھیے فاعل مفعول کا قاعدہ وہی ہے جیسے فعل ماضی میں پڑھا تھا, سیم ایز اٹ از ہے, اس میں کوئی کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے, کچھ بھی, سب کا سب وہی قانون ہے. اہم حروف اس میں ٹوٹل 4 ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. سین, سأشربو, سیفعلو, سأفعلو. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ مضارع کے میننگ کو مستقبل کے ساتھ خاص کر رہے ہیں, یا اگر فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو, مثلا سأشربو میں پیوں گا یا میں عنقریب پیوں گا, اس کے اندر وقت جو ہے وہ غیر معین ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں ابھی پیوں, ہو سکتا ہے میں بعد میں پیوں. اگر آپ نے فعل مضارع کو حال کے ساتھ کرنا ہے, یعنی میں کرتا ہوں, تو کرتا ہوں کا میننگ دینا ہو لنشربو ہم پیئیں گے, لنشربو, لاشربو, لا اشربو, لام پر زبر کے ساتھ. شروع میں گردان سے پہلے, علامت مضارع سے پہلے ان حروف کو جوڑ دیں. سیشربو, سیشربانی, سیشربونا, ستشربو, ستشربانی, سیشربنا, ستشربو, ستشربانی, ستشربونا, ستشربینا, ستشربانی, ستشربنا, ساشربو, سنشربو. لام کو لگا دیں پوری گردان کے ساتھ تو حال میں ترجمہ ہو جائے گا خاص. لاشربو میں پیتا ہوں, لاکتبو میں لکھتا ہوں, لاسالو میں پوچھتا ہوں. اگر میں کہوں ساسالو میں پوچھوں گا, اور اگر میں کہوں اسالو دونوں میننگ ہے, میں پوچھوں گا یا میں پوچھتا ہوں یا پوچھ رہا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے, کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے. پھر ایک اور آتا ہے سوفا, یہ بھی حرف ہے اور یہ وہی ہوگا, مبنی ہے, کوئی اعراب نہیں ہوتا. سین کی بناوٹ فتح پر ہے, لام کی بناوٹ فتح پر ہے, صوفہ کی بناوٹ بھی فتح پر ہے. صوفہ بھی مستقبل میں خاص کرنے کے لیے ہے, لیکن یہ مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے, ان قریب جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. سوف نکتبو ان قریب ہم لکھیں گے, سوف نکتبو, سوف اذهب ان قریب میں جاؤں گا, سنفعلو ہم کریں گے, سوف نفعلو ان قریب ہم کریں گے. تو یہ ڈفرنس ہے. پھر ہے جملہ جو مضارع ہے اس کو نفی کرنا, لا نفی ساتھ لگا دیں, لا نفعلو ہم نہیں کریں گے, لا نکتبو ہم نہیں لکھیں گے, لا نذهب ہم نہیں جائیں گے. لیکن اگر کبھی کبھی مائے نفی بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ فعل مضارع کے میننگ اگر حال میں رکھ لیں, ما اسألو میں نہیں پوچھتا, میں نہیں پوچھ رہا, ما اکتبو میں نہیں لکھ رہا, لیکن لا بھی وہی کام کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, گرامر میں مل جاتا ہے کہ مائے نفی بھی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو, تو اگر ایسا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حال میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. ما افعلو میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. 4 حروف ہیں جو خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ, جو میننگ کی کچھ اسپیسیفک تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد فعل مضارع کا جملوں میں ہم استعمال دیکھتے ہیں. وہی قواعد ہے, میں آپ کے سامنے براہ راست جملہ لے کر آتا ہوں, جبکہ فعل مضارع کی جو تاکید ہے وہ تھوڑی الگ ہے. جملہ ہے یذهب زید الی بیتہ بعد الفجر. اب یذهب کا فاعل کیا ہے؟ زید. کیسے پہچانا؟ مرفوع ہے. یذهب فعل مضارع ہے, مرفوع ہے, رفع ہونے کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. زید جائے گا اپنے گھر کی طرف فجر کے بعد, الی بیتہ متعلق بالفعل ہو گیا, اور بعد الفجر یہ ظرف ہے اور یہ بھی متعلق بالفعل بنتا ہے. هل تنصرون اہل غزہ, هل حرف استفہام کیا, تنصرون فعل مضارع. اب اس میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون صاد را. یہ آپ کو لازمی نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے؟ پہلا آپ کو پتا ہے یہ علامت مضارع ہے. یہ نون کیا ہے؟ نون رفع ہونے کی علامت ہے. واو کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. مادے کہاں بچ گئے؟ نون صاد را. وزن کیا ہے؟ چونکہ عین کلمہ پر ضمہ ہے تو وزن ہوا یفعولو. هل تنصرون اہل غزہ, اہل غزہ مفعول مرکب اضافی, اہل منصوب. کیا تم اہل غزہ کی مدد کر رہے ہو؟ تم سب, کیا تم اہل غزہ کی مدد کر رہے ہو؟
لا ینصر المسلمون اہل غزہ. اب دیکھیں لا نفی، ینصر فعل مضارع پہلا صیغہ، کیوں؟ کیونکہ فاعل ظاہر ہے، یہاں ضمیر تھا. المسلمون فاعل مرفوع، رفع ہونے کی علامت کیا ہے؟ واو. اہل غزہ مفعول، مسلمان اہل غزہ کی مدد نہیں کر رہے. سوف ینصرونہم، اب سوف کیا ہے؟ حرف. یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، ماضی کے ساتھ نہیں آتا. فعل مضارع کے ساتھ خاص ہیں یہ لام سین سوفا. لا بھی ماضی کے ساتھ نہیں آتا، مضارع کے ساتھ آتا ہے. سوف ینصرونہم، اب دیکھیں ینصرون فعل مضارع، یا علامت مضارع، نون صادرہ مادہ، واو فاعل، نون رفع کی علامت، ہم مفعول. سوف ینصرونہم، عن قریب وہ مدد کریں گے ان کی. اکتب الدرس وافہمہ ویشرح استاذنا الدرس الجدید. اکتب الدرس فعل مضارع، کیسے پہچانا؟ مضارع کی علامت موجود ہے، کاف تا با مادہ ہے، فاعل کیا ہے؟ انا، میں لکھتا ہوں. کیا؟ الدرس مفعول منصوب ہے چونکہ. اکتب الدرس میں سبق کو لکھتا ہوں، وافہمہ اور اسے سمجھوں گا. واو عطف ہو گیا، جملہ عطف ہو رہا ہے. افہمہ فعل مضارع پہلا یہ صیغہ متکلم کا، انا فاعل. اب دیکھیں اکتب یفعل وزن پر ہے، کیوں؟ کیونکہ عین کلمہ ضمہ کے ساتھ ہے. افہم یفعل کے وزن پر، کیوں؟ کیونکہ عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے. ویشرح استاذنا الدرس الجدید. افہمہ میں ہو مفعول اور میں اسے سمجھوں گا یا سمجھ رہا ہوں. ویشرح استاذنا الدرس الجدید. یشرح فعل مضارع، مضارع کی علامت یا موجود ہے، شین را ہا مادہ ہے. استاذنا مرکب اضافی، استاذنا فاعل ہو گیا چونکہ مرفوع ہے. الدرس الجدیدہ مرکب توصیفی منصوب. ہمارا استاد نیا سبق کھول رہا ہے، یعنی واضح کر رہا ہے، اس کی شرح کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے. هل النساء یرجعن من الجامعۃ، هل استفہام حرف، النساء مبتدا، یرجعن من الجامعۃ پورا جملہ فعلیہ خبر. یرجعن میں نون النسوہ فاعل، یرجعن میں یا علامت مضارع، را جیم عین مادہ. وزن کیا ہے؟ یفعل. را جیم عین وزن ہے یفعل. هل النساء یرجعن من الجامعۃ متعلق بالفعل. کیا عورتیں یونیورسٹی سے لوٹ آئی ہیں؟ یعنی کیا عورتیں یونیورسٹی سے لوٹیں گی؟ هل النساء یرجعن من الجامعۃ، لوٹیں گی یا لوٹ رہی ہیں. آگے ہے المسلمون یعبدون اللہ والکفار یعبدون الاصنام. المسلمون مبتدا، خبر ہے یعبدون اللہ. یعبدون فعل مضارع، یا علامت مضارع، عین با دال مادہ، واو فاعل، نون رفع ہونے کی علامت. اللہ لفظ الجلالہ منصوب، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. والکفار یعبدون الاصنام. الکفار مبتدا، یعبدون الاصنام خبر، یا علامت مضارع، عین با دال مادہ، واو فاعل، نون رفع ہونے کی علامت، الاصنام مفعول. کفار بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان کا میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک آئیڈیا دیا ہے، کیسے کیا کیا چیز کیسے ہے، وزن کیسے نکلے گا، مادہ کیا ہے، رفع ہونے کی علامت کیسے بیان کی جاتی ہے. اب قرآن مجید کی ایگزامپلس ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، یعنی ما یخدعون، ہم صرف اتنے جملے کو فوکس کرتے ہیں، آگے بعد میں دیکھیں گے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یا علامت مضارع، خا دال عین مادہ، وزن کیا ہے؟ یفعلو، چونکہ عین کلمہ پر فتح ہے تو یفعلو وزن ہے. واو کیا ہے؟ فاعل، نون کیا ہے؟ رفع ہونے کی علامت. اور ما کیا ہے یہاں پر؟ ما نفی. سو ما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دے رہے. اصل میں جملہ کیا تھا؟ یخدعون انفسہم. انفسہم مرکب اضافی اس کا مفعول ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. الا یہ حصر کے لیے آیا ہے، جیسے ہم نے ما اور الا کا پڑھا ہے جملہ اسمیہ میں، سیم اس میں بھی ایسی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اس کے کہ اپنی جانوں کو. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کچھ دیر پہلے کہ مائے نفی فعل مضارع کے ساتھ جملے کے معنی کو حال میں رکھنے کے لیے آتا ہے، اس سے وہی کام ہوا ہے. اگلا ہے جملہ وما یشعرون. اب یہاں پر یا علامت مضارع،
شین عین را مادہ، وزن کیا ہے یفعلو، کیوں؟ کیونکہ جو عین کلمہ ہے مادے کا اس پر ضمہ ہے، واو کیا ہے فاعل، نون کیا ہے رفع ہونے کی علامت۔ وما یشعرون، اور دیکھیں مائے نفی حال میں ترجمہ، وہ سمجھ نہیں رہے، شعور نہیں رکھتے، شعور نہیں ہے ان کو۔ کانو یکذبون، اب کانا آپ پڑھ چکے ہیں، اب کانا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا کے ساتھ فعل ماضی بھی آ سکتا ہے خبر میں، یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ واو کیا ہے اسم کانا، اب جب فعل مضارع کانا کی خبر بنتا ہے تو یہ اس کا ترجمہ مضارع اور ماضی کا مکس کیا جاتا ہے۔ اب یکذبون کا ترجمہ کیا ہے؟ کاف ذال با مادہ ہے، وزن ہے یفعل، فاعل ہے واو۔ یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہوں گے، دو میننگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب فعل مضارع کانا کے ساتھ آتا ہے تو یہ ماضی استمراری کی میننگ دیتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں کیا جاتا رہا۔ کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ یہی کام کرتے تھے، ماضی میں یہ کام جاری رہا۔ مثلا کنتو اکتبو، میں لکھا کرتا تھا، اس کا مطلب یہ میرا کام ریپیٹڈلی تھا۔ کنتو افہم، میں سمجھا کرتا تھا، یعنی میں یہ بات اس طرح سے انڈرسٹینڈ مسلسل کرتا رہا ماضی میں۔ جو کانا کی جو گردان ہے اس کی خبر جب فعل مضارع آتا ہے تو کیا کرتا، سویا کرتا تھا، بولا کرتا تھا، کہا کرتا تھا، سوچا کرتا تھا، تو کانا کے ساتھ میں نے آپ کو مضارع کا استعمال یہیں سمجھا دیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو میرے زوم کے اسٹوڈنٹ ہیں میں ان کو پریکٹس کرواؤں گا، اسی کی جب زوم کلاس ہوگی تو اس میں ان کو خوب میں یہ سمجھا دوں گا کہ کیسے کرتا کرتا ان کی زبانوں سے نکلوا لیں گے انشاءاللہ ہم۔ ولیکن لا یشعرون، اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یشعرون شین عین را مادہ، یا علامت مضارع، واو فاعل، نون رفع ہونے کی علامت لا نفی کے لیے، لاکنہ سے ہلکا ہو گیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ لاکنہ کو اسم اور خبر چاہیے، وہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ اگر لاکنہ کو جملہ فعلیہ پر لانا ہو تو اسے ہلکا کرنا پڑے گا، تو پھر وہ لاکن ہو جائے گا، میننگ وہی لیکن والے ہیں لیکن محمل ہو گیا ہے کہ اب اس کا اسم خبر وغیرہ نہیں ہوگا، تو بس لیکن کے میننگ میں آ گیا۔ لیکن لا یشعرون، یا یشعرون، لیکن وہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے۔ ولیکن لا یعلمون، اب میرے بولنے سے پہلے بتائیے کہ یعلمون کا مادہ کیا ہے، اس کے رفع ہونے کی علامت کیا ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں خود بتاؤں آگے بڑھوں آپ نکالیے۔ ترجمہ ہے لیکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اگلا ہے لا یرجعون، مادہ وزن آپ نکالیں کیا ہے میرے بولنے سے پہلے، پوز کیجئے نکالیے، دیکھیے کیا جواب نظر آتا ہے۔ لا نفی ہے، لا یرجعون نون کیوں ہے؟ وہ نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے۔ لا اشہدو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ خود کریں، مادہ دیکھیں کیا ہے، فاعل کیا ہے، وزن کیا نکل رہا ہے۔ لا اشہدو، میں گواہی نہیں دیتا یا میں گواہی نہیں دوں گا۔ ایاک نعبدو، نعبدو کا فاعل کیا ہے آپ بتائیے، روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے؟ ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ کاف یہاں مفعول تھا، جب مفعول ضمیر کو مقدم کرنا ہو تو اس کے ساتھ ایا ایک حرف آ جاتا ہے، ادروائز مفعول ضمیر کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ترجمے کا میننگ صرف کے میننگ میں آتا ہے، یعنی اگر یہ جملہ ہو نعبدو کا، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، فاعل وزن آپ خود نکالیں تو وہ آپ کا کام ہے۔ لیکن یہ ایاکا سے کیا پڑا ہے؟ اس کا مطلب جب مفعول کو اٹھا کر شروع میں لایا گیا، چونکہ ضمائر یہ متصل ہیں تنہا نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے پھر ساتھ ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے ایا، تو یہ پھر بن جاتی ہے ضمیر منصوب مقدم۔ ترجمے میں فرق یہ ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا میں یہ احتمال موجود ہے، ممکن ہے کسی اور کی بھی، یعنی اگر ہم کہیں نعبدو کا، اٹس پاسبلٹی کہ اس کے اندر کوئی اور بھی آ سکتا ہے، مثلا یہ ہم کہتے ہیں نعبدو کا و فلان، نعوذ باللہ، یعنی
تم یعنی تم یا کوئی ساتھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کا مقدم ہے تو ترجمہ صرف اس لیے آتا ہے ایاک نعبد، بات اینڈ ہو گئی، اب مزید کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اور دوسرا مفعول نہیں بن سکتا، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں مفعول نعبدو کا کے بعد اب کوئی اور مفعول نہیں آ سکتا۔ یہ ہوا اٹھا کر جب شروع میں لائے۔ مثلا میں کروں سوال، اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا میں آپ سے مانگتا ہوں، تو اگر میں یہاں کہہ رہا ہوں تو اس میں احتمال موجود ہے کہ میں کسی اور سے بھی سوال کرتا ہوں، کسی اور سے بھی مانگتا ہوں۔ مثلا اسألک و خالدن، یعنی میں تم سے مانگتا ہوں اور خالد سے بھی۔ اسألک و خالدن، میں یعنی تم سے بھی سوال کرتا ہوں اور خالد سے بھی۔ لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں ایاک اسألو، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تم سے سوال کر رہا ہوں بس، اور میں کسی سے نہیں پوچھ رہا، تم سے ہی صرف سوال کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ فرق ہے اس میں۔ یدخلون علیہم من کل باب، یدخلون کا فاعل مادہ آپ پہچانیے، وزن پہچانیے، روکیے، پوز کیجئے، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ یدخلون علیہم من کل باب، وہ ان پر داخل ہوتے ہیں ہر دروازے سے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ینقضون کا مادہ آپ نکالیں، وزن آپ نکالیں، فاعل آپ نکالیے، ترجمہ میں بتاتا ہوں، مفعول آپ دیکھیے کیا ہے، مفعول کیسے پہچانتے ہیں، کون سا مرکب ہے۔ ینقضو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، الذین اسم موصول، آگے پورا جملہ صلہ، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں بعد اس سے معاہدہ کرنے کے بعد۔ اللہ یبسط الرزق، یبسط کا مادہ آپ نکالیں، وزن آپ نکالیں، ترجمہ میں بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کھول دینا۔ مفعول کیا ہے یہ آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق کو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، روٹ لیٹر کیا ہے، فاعل کیا ہے، فاعل ہے انتا۔ تحملو اثقالکم، تم سب وزن اٹھاؤ گے اپنے، تحملو اثقالکم، تو کس کے وزن پر ہے، وزن آپ نکالیے، مادہ کیا ہے، وزن کیا ہے، فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے۔ اسی طرح کننا نعملو، کننا کا اسم کیا ہے مجھے بتائیے، نعملو جملے میں کیا ہے، مبتدا یا خبر، آپ نے بتانا ہے۔ نعملو کا فاعل کیا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ روٹ لیٹر کیا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ ترجمہ میں بتاتا ہوں، ہم عمل کیا کرتے تھے۔ اگلا جملہ ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یأمر، روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے، فعل کون سا، مضارع یا ماضی، فاعل کیا ہے، من یہاں اسم موصول ہے، تو ترجمہ ہوگا جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے وہ ایک سیدھے راستے پر ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ الحمدللہ، میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے تو آج کا جو لیکچر ہے میرا خیال ہے کہ وہ طویل ترین لیکچرز میں سے ایک ہے۔ شاید اس پورے کورس میں صرف 2 لیکچر ایسے گئے ہیں جو بہت طویل ہوئے ہیں، ایک ممنوع من الصرف کا، اور ایک یہ والا، یہ دوسرے نمبر پر آ گیا، اور ایک فعل ماضی جب ہم نے سیکھا۔ کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹیل طلب کرتے ہیں اور ان کو ایک ہی سیٹ میں پڑھایا جانا ضروری ہے، تو آپ اس ٹاپک کی لرننگ اور پریکٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے پاس جو میرے پاس زوم پر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں 7 دن ہے، یو ہیو 7 days، ڈیوائڈ دیز 7 days۔ فرسٹ 3 days اونلی پریکٹس فعل مضارع مرفوع، پہلے جو میں نے صیغے بتائے ہیں ان کو کاپی پر نوٹ کریں، صرف ان کی پہلی گردان لکھیں، بس ان کو نصب یا جزم نہ بنائیں۔ پھر آفٹر 3 days اسی گردان کو، ویسے سمپل ہے، آپ اس گردان کو لکھ لیجئے۔ مثلا میں نے آپ کو ایک مادہ دیا، آپ کو میں نے کہا ضربا یضربو یفعلو کے وزن پر ہے، گردان بنائیے، آپ گردان لکھ لیجئے، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا تضربانی تضربونا، اضربو نضربو، یہ لکھ کر پھر اس کو منصوب بنائیے اپنے قلم سے منصوب بنائیے۔ کیسے ہے، 5 کے آخر میں فتحہ دے دیں، نون سارے ڈراپ کر دیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ دیٹ از ہاؤ یو پریکٹس۔ اگر آپ یہ شکایت کریں لیکچر لمبا تھا، آپ نے بہت ساری چیزیں بیچ میں ڈال دیں، تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو حل بھی بتائے ہیں سارے۔ یہ کورس یقیناً 2 سال پر محیط تو نہیں ہے، اور اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور لمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کے پاس بھی کم وقت ہے، کم وقت میں زیادہ چیزیں ہمیں بتانی پڑتی ہیں۔
تو الحمدللہ آج ہم نے فعل مضارع کی گردان کو سیکھا، اس کے ہم نے اعراب بھی دیکھے کہ مضارع مرفوع کیسے ہوتا ہے، منصوب کیسے ہوتا ہے، مجزوم کیسے ہوتا ہے، پھر ہم نے کچھ اہم حروف کو اسٹڈی کیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ الحمدللہ سیر حاصل مشق کی۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے لیے یہ آج کا جو لیکچر ہے اس کو سہل کرے، اس کو آسان کرے، آپ کے لیے دلچسپ ہو اور آپ اس سے خوب سیکھیں۔ پھر قرآن مجید میں فعل مضارع دیکھیے گا، آپ کو ملیں گے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔